بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور یہود نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے، اور نصارہ نے بھی یہی کہا کہ جنت میں صرف ہم ہی داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کچھ یہودیوں نے کہا کہ صرف یہود ہی جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح نصارہ نے بھی یہی کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور انجیل شریف پر ایمان رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ فرمایا کہ نصارہ ہی جائیں گے، دونوں نے کہا کہ ہم ہی داخل ہوں گے۔ ان کے اس بات کی تردید میں، اس بات کو رد کرنے میں کہ تمہارا یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ آیت نازل ہے۔ اللہ نے فرمایا بس یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، بس یہ ان کی اپنی اپنی باتیں ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو کوئی دلیل لائیں کہ صرف ہم ہی جائیں گے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں، بس جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، حال یہ کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ حقیقی جنت میں جانے کا، اس آیت میں جنت میں داخل ہونے کا حقیقی معیار بتایا کہ جنت میں کون داخل ہوگا۔ اس آیت میں فرمایا تو یوں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے صحیح ایمان اور عمل صالح، صحیح ایمان ہو اور اچھے عمل ہو۔ اب وہ کسی بھی برادری سے متعلق ہو، کسی بھی زمانے کا انسان ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، صحیح ایمان اپنے نبی پر اور صحیح عمل، وہ کون ہوں گے جی؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، انہی کے لیے کیا ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، بس کامیابی اسی کے لیے ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، تمام انسان ٹوٹے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ صرف وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں، صرف وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو ایمان لیا میں اور اعمال صالح کر لیں، حق کی دعوت دے میں اور حق کے راستوں میں جو پریشانیاں انہیں آ رہی ہیں ان پر صبر کر لیں۔ اللہ نے ایمان اور عمل صالحہ میں، اگر قرآن کریم میں ہم نظر دوڑائیں گے، قرآن کریم میں دیکھیں گے تو ایمان اور عمل صالحہ پہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص صحیح ایمان اور یقین اور صحیح عمل رکھتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بالکل بھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر ایمان کے عمل صالح بھی قبول نہیں ہے، بغیر ایمان کے اچھے عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور اچھے عمل کرنا یہ داخلے کا سبب ہے۔ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہم ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو ایمان لاوے گا اور عمل صالحہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ دیکھو خوف، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں، خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی مقدمے کے آنے سے پہلے دل میں بنتی ہے۔ خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں، دل کی اس حالات کو کہتے ہیں جو کسی مقدمے کے آنے سے پہلے دل میں کیفیت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان مقدمے کے اندر درج ہو گیا، انسان کا کسی کیس کے اندر نام آ گیا، ابھی اس میں ملوث نہیں ہوا، ابھی گیا نہیں، لیکن جو کیفیت بنی ہوئی ہے ڈر کی،
جو کیفیت دل میں پیدا ہوئی ہے، یار کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، تو یہ اس کیفیت کا نام ہے خوف۔ اور غم اس کیفیت کو کہیں گے جو کسی مصیبت کے پیش آنے کے بعد جو دلی کیفیت بنتی ہے۔ جیسے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا، جیسے ہمارا کوئی عزیز دنیا سے وفات پا گیا، اب جو دل کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اب جو صدمہ ہو رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ غم، اس کو غم کہیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو فرمایا کہ جنتیوں کو نہ تو خوف ہوگا، نہ یہ ہوگا یار جنت چھن نہ جائے، جنت کی نعمت چلی نہ جائے، نہ تو ایسا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد کوئی مصیبت آنے کی نہیں ہے، یہ فرمایا گیا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا کوئی معتبر دین نہیں ہے، نصارہ نے بھی کہا کہ یہودیوں کا کوئی معتبر دین نہیں ہے، حالانکہ یہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے پہلو جیسی بات کہی، بس اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے درمیان یہ فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اللہ خود بتا دے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی یہود، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہود نے کہا کہ نصارہ بالکل بھی کسی معتبر دین پر نہیں ہے، اور نصارہ نے بھی کہا کہ یہود کسی معتبر دین پر نہیں ہے۔ یہ آیت ایسے نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی اور مدینہ منورہ کے یہود کے علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شور مچانے لگے کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے۔ دیکھو ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ انجیل شریف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جن کو یہ نصارہ مانتے تھے، انہی کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی تصدیق تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو نبوت کی تصدیق تھی اور تورات کی تصدیق تھی کہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ اسی طرح یہود کے پاس جو تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں انجیل کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام اللہ نے بھیجے، جو احکام ان پر اللہ کی طرف سے آئے، ان احکام کی تصدیق تھی۔ تو دونوں پر ایک دوسرے کے احکام کی تصدیق بھی تھی، حق خوب کھلا ہوا تھا، لیکن اپنی اپنی انا میں ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ ان کی تردید میں فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ ایک جانتے ہیں، پھر بھی ایسی جاہلانہ اور ایسی بے وقوفانہ حرکت کر رہے ہیں اور ایسی جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بس اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ہاں، اس میں میرے بزرگوں یہ تنبیہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے احکام کو سننے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ احکام بالکل صحیح ہیں، مثال کے طور پر قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بھئی زنا کے قریب مت جانا، یہ فحش اور منکرات کا راستہ ہے، یعنی بد نظری نہ کرنا، اس سے مراد بد نظری حرام ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کسی کی تسخیر مت کرنا، کسی کو ہلکا مت سمجھنا، معاشرے کے اندر کسی کا مذاق مت بنانا، ہاں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، کسی کا نام نہیں بگاڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی سے بدگمان مت ہونا۔ آگے فرمایا ہاں ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگنا، کسی کی برائی بیان مت کرنا۔ یہ سارے کے سارے احکام مسلمانوں کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن فرمایا کہ ان پر عمل نہ کرنا یہ تو ہمیں ان سے ملا دے گا، ہمیں تو یہود سے اور نصارہ سے ملا دے گا۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زیاد بن نبیذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل فرماتے ہیں اور یوں فرمایا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا زیاد ایک وقت ہوگا کہ علم اٹھا لیا جاوے گا۔ حضرت زیاد نے عرض کیا اللہ کے رسول علم کیسے اٹھا لیا جاوے گا؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زیاد تجھ کو تیری ماں روے گم کرے، یہ عربی میں لفظ بطور افسوس بولا جاتا تھا، یعنی افسوس سے کہا اللہ کے نبی نے کہ تجھ کو تیری ماں روئے، میں تو تجھے مدینے کے فہیم تر سمجھدار لوگوں میں سمجھتا تھا، تو ایسی بات کر رہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی تورات اور انجیل یہ یہود اور نصارہ بھی تو پڑھتے ہیں،
لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے عقیدہ ہے، پڑھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک وقت بعینی وہ ہوگا کہ مسلمان تلاوت کریں گے، مسلمانوں کو قرآن کے احکام کا علم ہوگا، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ اسی طرح ان لوگوں نے پہلی جیسی بات کہی، مکے کے بت پرستوں نے بھی، اور جاہل مکے کے بت پرستوں نے بھی، اور آتش یعنی آگ کو پوجنے والوں نے بھی یہ کہا تھا، اور مشرکین عرب نے بھی یہ کہا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کا کوئی دین نہیں ہے، اور اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرستادہ اور بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا اپنے پہلے جیسوں کی طرح کہ اللہ کے نبی کا بھی کوئی دین نہیں ہے، بس اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس بارے میں جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن آیا ہے تلاوت کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ اس کے بھائی بزرگوں جتنے بھی احکام ہیں، قرآن ہمارے جسم سے ظاہر ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم سے قرآن کریم ظاہر ہوتا تھا۔ جو قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عکاسی دکھائی، اس کی نقل اتار کر دکھائی کہ قرآن یہ ہے، اپنے جسم اور جثے سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ قرآن یہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن جو ہے تلاوت کے لیے نہیں ہے خالص، قرآن پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کریں گے نا بھائی؟ اور فرمایا اللہ نے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں ذکر کیا جائے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں ذکر کیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت ومن اظلم سے بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ عیسائیوں نے یہودیوں کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک گروہ نے اس گروہ کو یعنی عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا اور ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا۔ اسی طرح بیت المقدس کو بھی ویران کر دیا، اس میں نجاست ڈالی اور اس میں خنزیر ذبح کیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو مکے کے اندر، بیت المقدس کے اندر، مکے کے اندر روکا۔ کس سے؟ مکے کے اندر اس بات سے روکا کہ اس میں نماز پڑھیں، اس میں ذکر کریں۔ اور صلح حدیبیہ کے وقت جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس موقع پر بھی کس سے روکا تھا؟ حج کرنے سے روکا تھا، حج اور عمرہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک تو وہ قول کہ بیت المقدس میں جب یہ کیا تھا اس وقت نازل ہوئی، یہ ایک قول یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت اللہ کے اندر ذکر و اذکار کرنے سے روکا تھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اس آیت سے بھائی بزرگوں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں آیا کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مسجد کے اندر ذکر سے مراد تسبیح بھی ہے، تسبیح پڑھنا بھی ہے، تلاوت کرنا بھی ہے، نماز پڑھنا بھی ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ہے، وعظ اور نصیحت بھی کرنا ہے، تقریر کرنا بھی ہے، یہ سب ذکر میں داخل ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو بھائی بزرگوں، مسجد کو ویران کرنے والا ظالم ہے۔ اب ویرانی کس صورت میں ہوگی؟ کبھی یہ ویرانی یعنی مسجد کو ویران کر رہا ہے، کبھی دوسروں کو مسجد میں آنے سے روک رہا۔ یہ بھی اس وعید میں داخل ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو لوگوں کو مسجد سے روک رہا، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد کے کسی حصے پر قبضہ کرنا، مسجد کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا، یا مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے الگ کرنا، یہ سب اس وعید میں داخل ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے جو ایسا کر رہا۔ لیکن اس سے یہ مستثنا ہے، یہ ایک بات مستثنا ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے جنبی کی حالت میں، جس پر غسل فرض ہے، یہ لہسن اور پیاز کھا کر آ رہا ہے، یا کوئی بدبو جار چیز، بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، تمباکو کھا کر جو مسجد آ رہا ہے،
اب جو اس کے قریب میں شخص کھڑا ہوا ہے اس کو بو آئی اور اس نے کہا کہ بھائی اپنی پہلے بدبو زائل اور بدبو صاف کر کے آؤ جب مسجد میں آنا، تو یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ آپ مسجد سے نکلو مسجد سے نکلو۔ وہ اگر سختی کے ساتھ بھی کہہ رہا ہے تو فرمایا یہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، یہ تو بلکہ تکلیف دہ چیز کو دور کر رہا ہے، تکلیف دہ چیز کو دور کر رہا ہے، یہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ البتہ کسی کو ذکر سے روکنا، کسی کو تلاوت سے روکنا، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا، مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں ٹانگ اڑانا، یہ ساری چیزیں اس میں وعید میں داخل ہیں۔ ہاں، اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رہے کہ دوسری مسجد کے قریب میں اس نیت سے بنانا، دوسری مسجد کے قریب میں اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، یہ بھی قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ ہم کسی کی نیت پر حکم بھی نہیں لگا سکتے، اللہ رب العزت اور بندہ زیادہ جانتا ہے۔ ہاں دیکھو یہ بھی مسجد میں روکنے میں داخل ہے، یہ بھی مسجد میں روکنے میں داخل ہے۔ ایک تو صراحتاً ہی ہو گیا بھائی یہاں نماز مت پڑھو، یہاں مت آؤ، یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس میں ملوث ہیں کہ مسجد کے اوقات نماز چل رہے ہوں، مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور باہر لوگ شور و شغب کر رہے ہوں، یا وہ ڈرامے بازیاں مسجد کے باہر ہو رہی ہوں کہ جس میں مسجد میں نمازیوں میں خلل واقع ہو رہا ہے، کہ جس میں نمازیوں کو نماز پڑھنے میں خلل واقع ہو رہا ہے، جیسے ہمارے اطراف میں ہو رہا۔ سب بھائی بزرگوں اس پر توجہ دے، جیسے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں ہمارے قریب میں، فرمایا یہ بھی اس صورت میں داخل ہے۔ کس میں؟ کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور دوسرے لوگ یا مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، یا تو لوگ مسجد میں ہی زور زور سے بات کر رہے ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں، رول مچا رہے ہیں۔ یہ فرمایا بہت بڑا ظالم ہے جو مسجد میں ایسا کر رہا، یا مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور مسجد کے قرب و جوار میں شور و شغب ہو رہے ہیں، گاجے باجے ہو رہے ہیں اور ہم ان کی دور کرنے کی فکر نہیں لے رہے، فرمایا یہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، ان باتوں سے بھی روکنا چاہیے۔ فرمایا کہ مسجد میں اوقات نماز چل رہے ہوں، مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا، مسجد کا ہی وقت ہے، ابھی نماز ہی کا وقت ہے، یا 10-15 منٹ پہلے ہوگی یا ہونے والی ہے، بس یہی ہے۔ ہم اتنی زور سے تلاوت کریں یا ہم اتنی زور سے قرآن پڑھیں یا ہم اتنی زور سے تسبیح کریں یا ذکر بالجہر یعنی اتنی آواز سے قرات کریں کہ جس سے لوگوں کو، جس سے نمازیوں کو کیا ہو، تکلیف پہنچے، یہ بھی اس صورت میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ سے اپنی نماز پڑھیں، اپنی آہستہ سے ذکر کریں، اپنی آہستہ سے تلاوت کریں، تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ دوسروں کو ایذا پہنچانا، دوسروں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اس لیے اس عمل کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر مسجد عام نمازیوں سے خالی ہے، عام نمازیوں کا مطلب جیسے 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 9 بجے کوئی نہیں رہتا، پھر ہم زور سے تلاوت کر سکتے ہیں، نفل نمازوں میں زور سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش کر لیں گے نا بھائی۔ فرمایا کہ ان کے لیے دیکھو ایک اصول یہ بھی فرمایا گیا کہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے، فرمایا ان يدخلوها الا خائفین، کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ ہاں مسجد میں ادب کے ساتھ، مسجد کا ادب دل میں ہو، عظمت دل میں ہو، مسجد کی سنتوں کو اپناتے ہوئے مسجد آ رہے ہوں، سیدھا پاؤں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر اعتکاف کی نیت سے دعا پڑھ کر مسجد میں آ رہے ہوں، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نہ کہ شور مچا کر اور بے باک ہو کر، نڈر ہو کر ایسے مسجد میں آنا ہے مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام ہے تواضع سے مسجد میں آنا اور تواضع سے مسجد سے نکل جانا، مسجد میں شور مچانا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہی فرمایا کہ ان کے لیے مناسب تھا کہ مسجد میں داخل ہوئیں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نہ کہ نڈر اور بے باک ہو کر۔ ہاں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے روکنے والوں کے لیے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے بیت المقدس کو ویران کیا، آخری بات سنو بھائیو، کہ جن لوگوں نے مسجد کو ویران کیا، بیت المقدس کو ویران کیا، دنیا میں ان کو یہ ذلت پہنچی، دنیا میں ان کو یہ رسوائی پہنچی، ان کو یہ ذلت پہنچی کہ وہ قتل و قتال ہوئے، وہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، اپنے اپنے گھروں سے بھگا دیا گیا، اپنے اپنے گاؤں سے ان کو نکال دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس بھی، ملک شام بھی کیا نکل گیا، ان کے ہتھ کنڈے سے نکل گیا، ان کے چنگل سے نکل گیا، ملک شام پر جو ان کا قبضہ تھا اس پر سے بھی نکل گیا، اور یہ بیت المقدس سے ذلت اور خواری کے ساتھ نکلے ہیں، ذلت اور خواری کے ساتھ بیت المقدس سے نکلے ہیں۔ اس لیے یاد رہے مسجد اور مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو، مسجد اور مسجد سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے دل میں ایسی چیزیں پیدا کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا،
ان لوگوں کو اپنے سامنے یہ وعید پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا ہے اور جنہوں نے مسجدوں کو جو آباد کرتے تھے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت المقدس اسی طرح ویران رہا جب تک حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا پھر لوگوں نے اس کو بنایا، ورنہ ویران رہا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے اس کو بنایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نسبت سے یہ کیا ہوا، بیت المقدس ان گندگیوں سے پاک ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سزا دی ہے، دیکھو گرفتار بھی ہوئے ہیں، ان کو مارا بھی گیا ہے، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، یعنی اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہی بات بتانی ہے کہ جو مسجدوں سے تعلق رکھنے والے ہیں یا مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یا مسجدوں کو ویران کرنے والے ہیں، ان کی اس میں لگنا، ان کی ٹوہ میں لگنا اور بھائی بزرگ ان میں کمیاں نکالنا، ان کی برائی بیان کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت نقصان دینے والی چیز ہے۔ اللہ ہماری حفاظت، اللہ ہماری حفاظت۔ لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، اے اللہ آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ہمارے اطراف میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو بھائی اور بہنیں بے نکاح ہیں غیب سے نیک سالے جوڑوں کا نظم فرما، اے اللہ جس نسبتیں طے ہو چکی ہیں وقت مقررہ پر سنت اور شریعت کے مطابق، اے اللہ رخصتی ہونے کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جن کی رخصتیاں ہو گئی ہیں زندگیوں میں چین اور سکون عطا فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، نیک ارادوں میں تکمیل عطا فرما، بری عادتوں سے اللہ چھٹکارا دلا دے، اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، اللہ خلوتوں کے گناہوں سے حفاظت فرما، اللہ ہم سب کا محبین محسنین مخلصین میں شمار فرما، اللہ ہم سب کا محسنین مخلصین محبین میں شمار فرما، اللہ محسنین محبین مخلصین میں شمار فرما، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر تھا بر وقت اپنی شان نشان عطا فرما، اللہ جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے سنا گیا ہے اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، اللہ کہنے میں یا سننے میں جو غلطی ہوئی ہے واقعی ہوئی ہوں گی اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایک دوسرے پر گنہگار ہونے کا فتویٰ لگانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ مسجدوں کی ویرانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ مسجدوں کی دیکھ دیکھ رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ مسجدوں کی فکر کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری مسجد کو 24 گھنٹے آباد فرما، ہماری مسجد کو اعمال دعوت سے منور فرما، اعمال دعوت سے مزین فرما، اعمال دعوت سے منور فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔